الرحیم۔ آج ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ کسی کا اسلام بہترین ہونا، یعنی کہ کسی کا دائرۂ کفر سے دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہونا جو ہے نا، یہ بہترین ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی اسلام لے آتا ہے اور حقیقی مسلمان بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو اسلام لانے سے قبل وہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کا عوض یعنی بدلہ جو ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نیکی وہ کرتا ہے 10 گنا سے 700 تک نیکیاں بحکم خدا لکھی جاتی ہیں، اور جو برائی کرتا ہے اس کی وہی ایک برائی لکھی جاتی ہے، اگر خدا چاہے تو وہ بھی معاف کر دے۔ اس حدیث مبارکہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ، اور ساری پیاری ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ کفر سے دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے وہ تمام گناہ جو اس نے دائرۂ کفر کے اندر کیے، یعنی کہ کفر کی حالت میں اس نے کیے تھے، اس وقت کیے تھے جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں یا جیسے بھی ہوں اللہ، کیونکہ سب سے بڑا گناہ جو وہ شرک ہے، جب وہ معاف ہو جاتا ہے تو پھر باقی گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی برکت سے، دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کی برکت سے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت پر ایمان لانے سے، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ رب العزت بندے کو یہ صلہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے جو سارے اس نے گناہ کیے تھے نا کفر کی حالت میں، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے اس کو معاف فرما دیتا ہے جب وہ اسلام لاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اب اس بندے کا عوض شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس نے اسلام کے اندر داخلہ کیا، وہ اسلام کے اندر داخل ہوا، ٹھیک ہے، اب اس کا عوض، اب اس کا بدلہ اللہ پاک اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا کہ جب وہ ایک نیکی کرتا ہے نا، جب وہ ایک نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 10 نیکیوں سے لے کر، ٹھیک ہے، 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے، یعنی کہ کرتا وہ ایک نیکی ہے، اللہ پاک اس نیکی کا ثواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ گویا کہ اس نے 10 نیکی کی، بلکہ فرمایا کہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اللہ پاک اس کو اجر جو ہے نا وہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ برائی کرتا ہے یعنی کہ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ ایک ہی گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک گناہ جو ہے نا وہ لکھا جائے گا، اور جب نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں جتنا ثواب عطا فرمائے، چاہے تو 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اس کو جو ہے نا وہ اجر عطا فرما دے، کیونکہ وہ کریم ہے نا، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ رب ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ رحمان بھی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بندہ دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما کر اب اس بندے کا جو ہے نا ایمان لانے کا جو بدلہ جو عوض ہے اللہ پاک اس کو نیکیوں کی صورت میں وہ عطا فرماتا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اپنے رب کی تابعداری کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے اندر وہ رہے، یعنی کہ اسوہ حسنہ کے اوپر وہ عمل کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک ہی گناہ کا، ایک ہی برائی کا وہ جو اس نے کی ہوتی ہے وہی لکھتا ہے، اگر
اللہ کی ذات چاہے تو وہ بھی اس کو معاف فرما دے. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ جیسے